امریکہ میں عام مزدور کی کمائی پاکستان کا 3-4 لاکھ روپے ہے، اس لیے اس کنٹری کو کہتے ہیں لینڈ آف اپرچونٹی۔ 2025 گلگت بلتستان میں الیکشن کا سال ہے، تو جوانوں کو چاہیے کہ ایک پڑھے لکھے بندے کو آگے کریں، کیونکہ آپ نے مجھے ووٹ ڈالا ہے، آپ بتاؤ آپ نہیں ہے یہاں پہ آتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ ایک نئے سرے سے شروع ہوتی ہے، جو کہ انہوں نے تو خیر اپنے بچپن گزارا، اسکولنگ یہاں سے کی، کالج یونیورسٹی تمام چیزیں یہاں سے ٹاپ یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویٹ ہوا۔ تو ان سے پوچھنے کا مقصد ہے کہ تمام جو انفارمیشن ہے جو امریکہ کی انہوں نے ایک لحاظ سے جو گول کے پی لیا، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہے۔ پوچھنے کا مقصد ہے کہ ان کو سنیں، آگے لوگوں کو فارورڈ کریں تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو دوسرا سوال جو ہمارے وہاں کی بلتستان، گلگت بلتستان پاکستان، خاص کر گلگت بلتستان اور جو وہاں کے جو نارتھ ایریا کے جو لوگ ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم بلتستان گلگت بلتستان کہاں ہے، پاکستان یعنی کہ دنیا کی سطح پہ کہاں ہے، اور امریکہ اس وقت کس ترقی کے اس میں کہاں ہے؟ گلگت بلتستان تو بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں، لیکن پاکستان پھر بھی باقی جو بہت سارے کنٹریز ہیں، امریکہ سے تو کمپیئر آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سے آپ کمپیئر کریں تو پاکستان کی حالت بہتر ہے، انفراسٹرکچر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ اسکولنگ بھی ہے، لیکن صرف وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ باقی اگر ہم وہی چیزیں ٹھیک کر لیں تو پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ آپ جب واقعات ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے بچوں کے اوپر، بڑے کے اوپر جب واقعات ہوتے ہیں تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ لوگوں نے پھر ہیلپ بھی کس طریقے سے کی۔ لوگ نیگیٹو چیز کو تو دکھاتے ہیں لیکن پازیٹیو چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ نہیں دکھاتے ہیں۔ تو بلتستان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جس کی، کیونکہ وہاں پہ ایمانداری تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کی ایمانداری پہ، لوگوں کی جذبے پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ان کو ایسی کیا لیڈرشپ کی ضرورت ہے یا ایسی کیا چیزوں کی ضرورت ہے جس سے وہ آگے آ سکتا ہے بنسبت دوسرے شہروں کے، وہ بہت آگے آ سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ نے یہ سوال، اس کے بارے میں ہم آگے جا کے ویڈیوز بنائیں گے ابھی، کیونکہ 2025 گلگت بلتستان میں الیکشن کا سال ہے، ابھی الیکشن ہوئی وہاں پہ، تو ہم نے اس پہ ضرور بات کرنی ہے۔ اور صرف جو بڑا مین جو مسئلہ ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح آگے کام کرنا ہے، کس طرح گلگت بلتستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ ان میں کوئی نہ ویژن ہے، نہ ان لوگوں میں کوئی نہ، حالانکہ دنیا دیکھے ہوئے لوگ ہیں جو آتے ہیں وہاں پہ، لیکن ان کا کوئی سوچ ہی نہیں ہے آگے کس طرح ہم نے گلگت بلتستان کے جوانوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ ابھی تک وہاں آپ نے دیکھے ہوں گے اسکاردو میں ایک یونیورسٹی بنے ہوئے ہیں بس، اور خپول میں ایک کالج ہے، لیکن وہ کالج کی طرح نہیں، وہ ایک پرائیویٹ فرم بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ صرف جو امیر زیادہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ باقی غریب جو لوگ ہیں وہ جا نہیں سکتے۔ ہمارے وہاں پہ تو وہاں پہ میں کہتا ہوں 3-4 چیزیں جو بیسک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، وہ ابھی 2025 تک اگر نہیں بنے تو پھر ہم بہت ہی پیچھے ہیں وہاں پہ۔ نہ وہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی حال ہے، اور ہیلتھ کا آپ دیکھ لیں، ایک ہاسپٹل ہے وہاں پہ بھی ہر آئے دن یہی سننے میں آتے ہیں کہ بھائی آج یہ ڈاکٹر نہیں آیا، کل وہ ڈاکٹر نہیں آئے گا، پرسوں وہ، تو وہاں پہ مشکل مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ جو انفراسٹرکچر بنے ہوئے ہیں وہ بھی ناقص چیزیں لگوا کے بنائے ہوئے ہیں، تو 2-3 سال کے اندر وہ سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہر چیز ایک نئے سرے سے بنانے کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پہ جو جوانوں کو چاہیے کہ ایک پڑھے لکھے بندے کو آگے کریں، کیونکہ جن لوگوں کو ہم نے پچھلے 35-40 سالوں میں دیکھیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ ایون بلتستان کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں ہر جو الیکشن میں وہی آتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بہت سارے ہیں، صرف آگے آنے کی دیر ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو صحت کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ٹائم ہم آپ سے بات بھی کیا، تو یہاں پہ جب کوئی این جی اوز کے تھرو ہم نے بات چیت چل رہی تھی، تو وہاں پہ آج بھی 2025 میں جب کسی کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ان کے ساتھ بہت بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، اور سڑکوں کا حالات ایسا ہے کہ وہ اپنے گاؤں سے نکل کے اس جگہ تک آتے ہیں، تو خاص کر عورتوں کی ڈیلیوری کے حوالے سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، وہاں پہ کرنا پڑتا ہے، پرابلم ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ تو پوری دنیا میں ہر چیز کا حال ہے، پاکستان کو اتنا بھی طریقہ ہے، وہاں پہ کرپشن اگر نہ کرے تو ہر چیز کے لیے طریقہ ہے۔ صرف لوگ جب آتے ہیں الیکشن جیت کے وہ اپنا سوچتے ہیں اور اپنے جو رشتہ داروں کے بارے میں سوچتے ہیں، باقی عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا وہاں پہ۔ میں آپ کو ایک چیز، جب میں بلتستان میں تھا، میں نے جب الیکشن ہو رہا تھا تو ہم نے بات کی الیکشن کے اس کے حوالے سے، ووٹنگ کس کو کرنے کے حوالے سے،
تو ایک کینڈیڈیٹ آیا, میں ان کا نام تو میں نہیں جانتا, انہوں نے یہ مجھے کہانی سنایا, کہتے کہ ایک آیا تو انہوں نے ویژن یہ تھا کہ آپ سب کو نوکری دوں گا, سب کو جابس دوں گا. تو سب نے ووٹ ڈالے جس میں سے مختلف لوگوں کو جاب ملی. نیکسٹ باری جب ان کے آئے تو انہوں نے اب اس کے علاقے سے تو وہ ہار گئے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی جب کچھ لوگ گئے نا ان کے پاس گاؤں میں کہ کیا کریں, ہمارے لیے کچھ کریں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ووٹ ڈالا ہے, آپ بتاؤ آپ کے لیے کیا کروں. اچھا, آپ کے علاقے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ کی بات ہے. بات یہ نہیں کہ کیا چیز ہو رہا ہے, کسی بندے کو نوکری مل رہا ہے, ہمیں خدا نخواستہ اتنی کوئی سوچ نہیں ہے کہ نوکری ملنے سے پرابلم ہو. بات یہ کہ اس بندے کی جو لیڈر کی سوچ کی میں آپ کو بات کروں, اس کی عالم تھی کہ اس نے کہا عوام نے نوکری نہیں دی, عوام نے مجھے ووٹ نہیں دی, آپ بتاؤ آپ کے لیے میں کیا کروں. اچھا, اسی کے اگینسٹ ایک بندہ آیا جس نے کافی عرصے بعد میں نے سنا تھا ایک دفعہ اپنی الیکشن جیتا اور اس نے کچھ بہت سارے کام کیے کر رہے تھے. تو اس میں ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ مجھے نوکری چاہیے, جاب چاہیے. تو اس بندے نے کہا کہ میں فرد واحد کو جاب دیتا رہوں اور فرد واحد کے لیے میں کچھ ایک ایک کے بندے کو چن کے کچھ کرتا رہوں تو میری زندگی اسی میں گزر جائے گی. مجھے بتاؤ اجتماعی طور پر آپ کا بہت بڑا مسئلہ گاؤں کی سطح پہ, شہر کے سطح پہ, آپ کی اسٹیٹ کے سطح پہ کیا ہے, مجھے وہ بتاؤ تاکہ اس سے حل ہو, اجتماعی طور پر سب کو فائدہ ملے. ایسے سوچ والے لوگ بھی ہیں آپ کو, بالکل ہے کہ ایک قابل غور فکر بات ہے. یہ بہت ایک انفارچونیٹ سین ہے وہاں پہ کہ بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو پیسے دے کے ووٹ خریدتے ہیں وہاں پہ ووٹ ایسا. لیکن یہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے, آپشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس کو چاہے آپ دے دیں کیونکہ آپ سٹیزن ہیں وہاں کا. یہ نہیں کہ میں آپ کو پیسہ دے دوں اور آپ مجھے ووٹ دیں چاہے میرا جو کارکردگی ہے وہ زیرو ہو. اس طرح ہم انشاءاللہ ابھی آگے جا کے ویڈیوز بنائیں گے, ہم اپنے جو یوتھ ہے ان کو موبلائز کریں گے, اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیونکہ ہم نے اگر اس طرح رہا تو ہم ایسے ہی رہیں گے, ہم نے آگے بڑھنا اگر نہیں ہے تو ہمارا جو کوئی فیوچر نہیں ہوگا. ابھی وہاں کے جو نوجوان جو طبقے ہیں ان کا ایجوکیشن میں دیکھیں پورے پاکستان میں گلگت بلتستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے, لیکن صرف اور صرف وہاں پہ جاب نہ ہونے کی وجہ سے سارے جو جوان جتنے بھی ہیں سب آتے ہیں لاہور, کراچی اور ادھر اسلام آباد, پنڈی میں صرف اور صرف ہوٹلوں میں کام کرنے کے لیے. اچھا, اس میں ایک سب سے اہم چیز, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ایسے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے وہاں پہ, لیکن سب سے اہم میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے لوگوں کو خاص کر بلتستان کی سائڈ پہ جو پیچھے رہنے کا اس گلگت اور حمزہ اور تمام سائڈ پہ آپ جب دیکھتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے شاہ کریم حسینی صاحب, پرنس کریم خان صاحب کو, ان کے بندوں کے صاحب نے کام بھی کیا مختلف اس میں. تو پہلے تو ان تمام دیکھنے والوں کے لیے معذرت ہے کہ اتنے بڑی جو یہ صرف آپ کا لیڈر نہیں تھا, یہ پوری دنیا کی غریبوں کا, بے سہارا لوگوں کا سہارا تھا, اللہ نے ان کو بنایا ہوا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا ہمارے کو اتنے بڑے انسان کا نقصان ہے, پوری امت, پوری دنیا کے بے سہارا لوگوں کے لیے وہ بڑا نقصان ہے. یہ ایک چہرہ تھا مسلمانوں کا, ایک بہت بڑا چہرہ تھا جو ایک پازیٹیو انسان کے طور پر اچھا کام کرنے سماجی کارکن کو آپ دیکھیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا روحانی پیشوا بھی تھا. ایک اور چیز یہاں پہ امریکہ میں مزدوروں کی جو عام, جس کو بندہ کہتے ہیں, عام بندہ جو بالکل جس نے 8 کلاس 7 کلاس 10 کلاس پڑھے ہو پاکستان سے, انڈیا سے, تو وہ ان کو کیا ہے, ان کی کمائی کیا ہے, اور ان کو وہ شروعات کرتے ہیں تو وہ کیا خواب دیکھتے ہیں. امریکہ میں عام مزدور کی کمائی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ہے. پاکستانی جو روپے ہیں وہ ایک دن میں آپ کو یہاں امریکن اگر $1300-1400 بھی کما سکتے ہیں ایک دن. میں جانتا ہوں لوگوں کو جو ہر دن میں 1100-1200 وہ ایوریج کماتے ہیں, مطلب پاکستان کا 3-4 لاکھ روپے ایک دن میں کما بھی لیتے ہیں. کس طرح؟ ایک آپ کا پرائمری جاب ہوگا جو جہاں پہ آپ ہر روز جائیں گے, اس جاب کے بعد پھر آپ پیزا کریں گے یہاں پہ ڈیلیوری, یا آپ اوبر کریں گے, یا آپ لفٹ کریں گے, یا آپ کسی اور اسٹور میں پارٹ ٹائم کام کریں. تو اس طرح میرے جو جانے والے کئی ہیں وہ ہر روز $1300-1400 وہ کما لیتے ہیں. یہ تو یہاں پہ اماؤنٹ ہے, اگر بہت بڑے اماؤنٹ ہیں تو یہ 3.5 لاکھ روپے. اس لیے اس کنٹری کو کہتے ہیں لینڈ آف اپرچونیٹی, کیونکہ اگر آپ یہاں پہ محنت کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز یہاں پہ تیار ہے. صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیدھا راستے پہ جا کے کام کرنا ہے, محنت کرنا ہے. یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ یہ ٹیکس لوگ دیتے ہیں, تو ٹیکس کی ریٹرن کے حوالے سے, اور پھر وہ جو آپ کی جب جہاں کہیں آپ جاب کرتے ہیں 401 ہوتے ہیں,
401k 401k. یہ کیا ہے اور اس کی ریٹرن کا کیا پروسیس ہے؟ جب آپ ایجڈ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے کچھ سنا ہوا ہے. یہاں پہ 401k کے بارے میں پہلے بتاؤں. یہ ہے آپ کی جو ریٹائرمنٹ، جب آپ 65 سال کا ہوتے ہیں یہاں پہ تو آپ ریٹائرمنٹ کے لیے کوالیفائی ہوتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. جیسے پاکستان میں پینشن ہوتے ہیں فوجی میں یا پولیس میں یا آپ وہاں پہ سرکاری جاب ہوتا ہے. یہاں پہ تو یہ ایسا ہے کہ آپ اپنی جو ریگولر جاب سے تھوڑے تھوڑے پیسے اس میں ڈالتے رہتے ہیں 401k میں، اور وہ اور دی ٹائم خود بڑھ بھی جاتے ہیں. جو اسٹاک مارکیٹ وہ بھی ڈالتے ہیں اس پہ، اس میں جو اسٹاک مارکیٹ جہاں پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ بھی اس میں پیسے ڈالتے ہیں. تو اس سے آپ کا پیسہ اور دی ٹائم، اگر آپ لیٹس سے ابھی آپ 30 سال کے ہیں، آپ نے ابھی سے شروع کیا تو 65 سال تک آپ کو وہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہو جائے گا. تو پھر وہ 65 سال کے بعد پھر آپ اس پیسے کو آپ ریکور کر سکتے ہیں. اور یہ ریٹائرمنٹ جو ہے پاکستان میں تو سرکاری نوکر ہی ریٹائر ہوتے ہیں. یہاں پہ تو ریٹائر، یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. سینئر تمام لوگ جاب سے چھوڑ دیں ریٹائر، چاہے وہ سرکاری ہو یا نہ ہو. یہاں پہ بالکل، یہاں پہ جہاں بھی آپ جاب کرتے ہیں یہاں پہ وہ پیسے آپ کی پے چیک سے سوشل سیکورٹی کا الگ لیتے ہیں. 401k کا آپ آپشنل ہے، آپ اس میں پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں. اور آپ کی کمپنی جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، کئی کمپنیز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے $10 اس میں ڈال دی تو کمپنی خود بھی $10 ڈالیں گی اس میں. جب تک آپ ان کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تب تک وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ میچنگ کرتے رہے گا. پھر اگر آپ وہاں پہ 30 سال کام کرتے ہیں کمپنی میں، پھر جب آپ 65 سال کا ہوگا تو آپ کو جو $10-20 جو آپ ہر مہینے میں ہر پے چیک پہ ڈالتے رہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ $3-4 لاکھ بن کے پھر وہ آپ کو آپ کی جو جب آپ 65 کے بعد کام شام کچھ نہیں ہوتا پھر وہ آپ کے کام آئے گی پیسے. ٹھیک ہے. تو آج کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک کیونکہ اتنا لمبا ہو گیا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم آگے بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بہت سارے سوالات ہیں، ان سب پہ تو خیر ویڈیو آج کے دن میں نہیں بنا سکتے. لیکن آخر میں امتیاز بھائی کچھ میسیج دینا چاہیں تو وہ آپ. بالکل ریاض بھائی، اس میں 2 چیزیں. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت شکریہ ان جتنے بھی لوگوں نے سبسکرائب کیا. ہمارا جو سبسکرپشن جو وہاں پہ جو ریشو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے سبسکرائب کیا. ابھی تک تقریباً 3.5K کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم نے پچھلے 2 ہفتے میں ہم سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوئی، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں آپ لوگوں سے. تو آپ لوگ کوشش کریں، جن کو اسکالرشپ چاہیے ہو وہ ضرور بتائیں نیچے کامنٹ میں کہ آپ کو اسکالرشپ چاہیے، تو ہم آپ کو لنک بھیج دیں گے. اور ایٹ دی سیم ٹائم اگر کسی کو کوئی مسئلہ مسائل آتے ہیں اپلائی کرنے میں، ہم ان کو بھی فلی اسسٹ کریں گے. اور اگر آپ امریکہ میں آ بھی رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں سوالات، اور ہم آپ کو انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو پورا لیگل جو ڈاکیومنٹیشن جو بھی چاہیے ہوتے ہیں ہم آپ کو اس کا لسٹ بھی دے دیں گے. اور ابھی جو 2 سوالات ریاض بھائی نے پوچھے ہیں امریکہ میں گھروں کی قیمت اور ماہانہ کرایہ، ہم نے اس پہ ڈیٹیل بات بھی کی. اور اس کے بعد ریاض بھائی نے پوچھا کہ امریکہ میں جو عام مزدور کی جو کمائی ہے وہ کتنے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں بات کی. اس میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں یہاں پہ تو 24 گھنٹے کے اندر آپ ایزیلی $1300-1400 کما بھی دیتے ہیں. اور اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں اور آپ کے پاس اگر کوئی ماسٹرس یا PhD کی ڈگری بھی ہو، پھر بھی اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وہ ڈگری ہے وہ کوئی کام کا نہیں ہے. بالکل، بہت شکریہ امتیاز بھائی. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بہت ساری دنیا کے ممالک میں ابھی ایسا ہو بھی رہا ہے اور ایسا کرنے کے فیصلے ان کی طرف سے آنے سنا ہے، ایسے آ رہے ہیں کہ ڈگریاں اور تمام چیزیں آپ کو جو ہائی اسکول کے بعد سیدھا وہ اسکل کی اس میں لگا دیں گے، تاکہ یہ ڈگری اور ان چیزوں کو فارمیلٹیز کو پورا نہ کرتے ہوئے. اسی طرح یہاں پہ بھی اسکلفل بندہ جو ہوتا ہے، جو محنت کرنے والا غیرت مند انسان جس کو اللہ نے ہمت دی ہوتی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میں نے دیکھا ہے اور میں خود بھی ایسا کر رہا ہوں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بلا جھجک یہاں پہ کام کریں دنیا میں کہیں پہ بھی. لیکن خاص کر امریکہ میں جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ قدر کیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس چیز کی پوری پیمنٹ ملتی ہے، اس کے احساس بھی ہے ان کی قدر. اچھا ریاض بھائی سوری، لاسٹ میں ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یوٹیوب پہ جا کے امتیاز بلتزانی آفیشیل کے جو پیج ہے سبسکرائب کریں اس کو. اور آپ لوگوں کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے میں کم سے کم 2 دفعہ ویڈیوز اپلوڈ کر کے آپ لوگوں تک جتنے بھی جو ویڈیوز یا اپرچونیٹیز آتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آگے ہم انشاءاللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی جو شیف حضرات ہیں
ہمارے گلگت بلتستان کے، ان کے لیے بھی ہم کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکالے، جو بھی ہم سے ہوں گے یا ہمیں ملے گا، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہم ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکال کے آپ لوگوں کو ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں ایک اور چیز جس میں ہم اس کے مختلف قسم کی مدد امداد کی وہ لوگ وہ کرتے ہیں، ہم سے اپیل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی تو شروع نہیں کیا، لیکن ایک پورے آرگنائزیشن کے تحت، یعنی کہ جس میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہوتا ہے جو اس طریقے سے چلیں گے اور پوری طریقے سے، تاکہ اس کی کل کو کوئی اس میں ہوتا ہے نا نگیٹیو چیک اینڈ بیلنس ہو، تمام چیزیں کریں گے۔ تمام لوگ جنہوں نے بھیجا ہے کہ بالکل مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا، آپ بالکل اتنا پر امید بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو بھی ہم سے بن پڑے گا انشاءاللہ۔ امتیاز بھائی سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ان کے بہت سارے فرینڈس ہیں، ہمارے خود کے اتنے مختلف قسم کے NGOs سے بات ہو رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے، ہم اس لیے ہمیں بہت زیادہ ہم پر امید ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی بھی بلتی کمیونٹی میں یا امریکہ میں کسی کو بھی ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کا کھانا، کسی چیز کو کھانا بہت بڑا ایپ سمجھتے ہیں، جو کہ ہے حقیقت میں سمجھنا چاہیے، جو کہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے نہیں بالکل آپ کی اس بات کو میں تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں کہ ہم بالکل ریاض بھائی نے کہا کہ ہم آگے آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں ہم انشاءاللہ ایک پورا ویلفیئر ٹرسٹ کی طرح ہم ایک بنائیں گے کوئی آرگنائزیشن، تاکہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے، ہم گلگت بلتستان میں یا پورے پاکستان میں جن کو اگر مدد کی ضرورت ہو، اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تک وہ پہنچائیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے، آگے آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کوشش کریں اپنا ای میل ڈال دیں، پرسنل میسیج میں کتنوں کو دیکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ انسان تو مصروف ہوتا ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں، ہم تو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں، تو آپ یوٹیوب پہ ہی اپنا نام لکھ کے، اپنا ای میل لکھ کے آپ امتیاز بلتستانی آفیشیل پہ لکھیں، تاکہ اسی کے تھرو تمام ایکٹیویٹیز جو بھی ہوگی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے یا مختلف انفارمیشن کے حوالے سے، اسکالرشپ، IT کے حوالے سے، جو بھی سوال شیف کی جاب کے حوالے سے، امریکہ میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا پاکستان میں یا انڈیا میں کہیں پہ سے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں، یہ سب انفارمیشن ان سب کے لیے سیم ہی ہے، تو اسی پہ ڈالیں۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کہ آپ کا بھی تمام چیز انفارمیشن دینے کے، جو کہ ہمارا فرض ہے، آپ نے کہا جس طرح کوشش کریں گے ہم یہ کرتے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، چلیں جی، اللہ حافظ ناظرین۔